یہ بات سجدے تک آ گئی. کچھ امتحان ہوا، امتحان میں آدم کامیاب ہوئے، کامیابی پر جشن ہوا، جشن میں سجدے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سجدے کا حکم دے دیا کہ سجدہ کرو. فسجدوا، سجدہ کرو. استاد کی طرف دیکھنے لگے کہ استاد نہیں جھکا تو فرشتے بھی نہیں جھکے، لیکن اللہ اپنے جلال کے ساتھ پھر وہی آواز آئی فسجدوا، سجدہ کرو. فوراً فرشتے سجدے میں آ گئے. یہ کھڑا رہا، اس نے دیکھ کر کہا تو کیوں نہیں جھکتا؟ اس نے کہا وہ مٹی کا ہے. حقیر بنا کر چہرہ، آنکھیں چھوٹی کر دی، پیشانی پہ بل لا کے کہا اس کو سجدہ، اس کو سجدہ، یہ مٹی کا ہے، اس کو سجدہ. اللہ نے کہا میری درگاہ سے نکل مردود. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جنت پھر اپنی جگہ اس کا نظام ہل گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جاری ہوا. اب دوبارہ جب جنت میں بلاؤں گا صرف با ادب لوگوں کو بلاؤں گا. اب چھچورے نہیں، اب بے ادب نہیں، اب گستاخ نہیں، اب حسد والے نہیں، اب کینہ والے نہیں، بد کردار نہیں، بد نگاہ نہیں، بد ذہن نہیں. ایسے لوگوں سے دوبارہ جنت آباد کی جائے گی. تو کون لوگ ہیں ایسوں کے تعلق سے اللہ نے کہا. پھر وہی بات آئی کہ وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ اہل اللہ ہیں، ان کے ماننے والے ہیں جن کے کردار بہتر ہوں گے. ایسوں کو جنت میں بٹھایا جائے گا. غریب نواز کے چاہنے والے، غوث اعظم کے چاہنے والے، اہل اللہ کے چاہنے والے جو ادب والے ہوں گے، پھر جنت میں کوئی چھچورا نہیں اور کوئی ایسا بد ذہن نہیں ہوگا. ایسوں سے دوبارہ جنت آباد ہوگی. تو کردار پر بات ہوئی تو پھر بات اللہ نے وہی کہا آمنو، ایمان والے بھی ہوں، وعاملوا الصالحات، ان کے عمل بھی بہتر ہونا چاہیے. بے شک بے شک. صرف ایمان کی گفتگو قرآن میں نہیں آئی. جب بھی ایمان کا تذکرہ ہوا قرآن میں اس نے کہا اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل ہوں، کیونکہ اس وقت بھی یہی بات ہوئی. شیطان نے فرشتوں کو خدا کے علاوہ کوئی تربیت نہیں کی تھی، اس نے بھی اس کی توحید کی بات کی تھی، لیکن عمل میں خرابی آ گئی تھی، اس لیے جنت سے نکالا گیا. تو پھر اب کون ہے؟ اگر ہم خواجہ والے ہیں تو ہمارا چھچوراپن ختم کرنا ہوگا. ہماری بدعمالیاں، بد نگاہیں، کم ظرفی، یہ سب چیزیں ہم سے نکالنا ہوگا. اور جب تک شیخ کی صحبت میں نہیں بیٹھو گے اپنے اعمال میں پاکی نہیں لا سکتے. مرشد کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، خواجہ کی زندگی پڑھنا ہوگا، غریب نواز کا پیغام سننا ہوگا، تب جا کے تمہارے اعمال میں بہتری آئے گی. تو آمنو وعاملوا الصالحات کا جو تذکرہ ہے وہ خانخواہ والوں کے پاس ہے، وہ خاصان خدا کے پاس ہے. وہ تو غریب نواز آل رسول تھے ہی، لیکن عثمان ہارونی کے ساتھ رہے. خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی خطب ربانی غوث سمدانی رہے، لیکن ابو سعید مخزومی کے ساتھ رہے. ہر شیخ کو دیکھو وہ کتنا ہی بڑے گھر کا ہو اپنے مرشد کی خدمت میں رہا تاکہ وہ قرینہ پورا ہو کہ شیخ کے بغیر کچھ نہیں ملتا. آؤ ہم اپنے خواجہ کی تعلیمات کو زندہ کریں. آؤ، زندہ کا مرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسٹیج پہ اسٹیج لگائے جائے، نہیں، بلکہ تعلیمات سے ہم اپنے مرد، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو راستہ کریں تعلیمات غریب نواز سے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو ہم کو کس وقار سے رہنا ہوگا. اور جب پوری طاقت کے ساتھ ہم خواجہ کے پیغام کو لے کر آئیں گے، حکومت کے لوگ ہمارا ہاتھ پکڑ کے کرسیوں پہ بٹھائیں گے. بے شک بے شک بے شک. لوگ کہتے ہیں وہ پارٹی ہم کو نہیں آنے دیتی، وہ پارٹی ہم کو ٹکٹ نہیں دیتی، وہ پارٹی ہم کو بڑھنے نہیں دیتی. ارے ہم اپنی خواجہ کو چھوڑ دیے تو انہیں کب پکڑے گا ہم کو؟ پہلے اپنے خواجہ کو پکڑو، اپنے غوث کو پکڑو، اپنی تربیت کو پکڑو، اپنے اسلاف کو پکڑو. جب یہ چیزیں تم میں آ جائے گی تو حکومت تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تم کو اوپر بٹھائے گی. بے شک بے شک بے شک. ہماری طبیعتوں میں سے ادب نکل گیا اور فی زمانہ تو حد درجے کی بے ادبی بڑھ رہی ہے. تو یہ بے ادبی سے کام نہیں چلے گا اور ہمارے لیے پستی آئے گی. ہم کو بینک سے لون نہیں ملیں گے،
گے، ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی اپنے اچھوں بڑوں کی باتیں نہیں مانی، ہم نے اپنے جو حق ہے، بیوی کا حق بیوی کو نہیں دیا، بچوں کا حق بچوں کو نہیں دیا، اپنی زندگی کو ہم نے بے راہ روی کی طرف کر دیے، تو گھر بھی برباد ہو گئے، معاشرہ بھی برباد ہو گیا۔ تو معاشرے کی بات جو جماعت اسلامی تبلیغی جماعت کر رہی ہے، معاشرے کی درستگی ولیوں کے بغیر ہو نہیں سکتی، معاشرے کو اصلاح کی طرف لاؤ۔ ارے کبھی نہیں ہو سکتا یہ کام جب تک ولی نہیں آئے گا درمیان میں، کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ خواجہ کے تذکرے بچوں کو سنانا پڑیں گے، غریب نواز کی تعلیمات دینی پڑے گی، اہل اللہ کی تربیت دینی پڑے گی، جب یہ قوم آئے گی تب ان میں بہتری آئے گی، تو اصلاح معاشرہ ہوگا۔ یہی پیغام غریب نواز کا ہے، یہی جشن کا اصل مقصد اور منشا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے یہی پوری امید رکھتے ہیں کہ میری قوم کسی کو دھوکہ نہیں دے گی، بے شک، میری قوم کسی کے ساتھ غلط نہیں کرے گی۔ یہ قوم نے کیا سے کیا کر دیا، تو یہ دھوکہ دھڑی، یہ سب بے راہ روی ہمیں ہر کسی سے دور کر رہی ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم پریشان ہیں، اس لیے ہیں کہ ہم جن کے ہونے تھے ان کے نہ ہوا، تو اللہ نے ایسوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ پھر جتنے ہم بگڑتے جائیں گے اس سے بدتر آئیں گے۔ کوئی پوچھ رہا ہے مجھے کہ 2024 میں کیسے ہوگا؟ اگر ہم اس طرح سے نہیں سدھریں گے تو 24 میں اس سے برا ہوگا۔ ابھی تو ٹھیک ہی ہے، اس سے بدتر آئے گا، اور چھوڑیں گے تو اور بدتر آئے گا، اتنا بدتر آئے گا کہ آخر میں دجال ہی آئے گا۔ اس کی یہ لنک ہے، بولتے نا لنک دیکھو لنک، یہ پہلی لنک کی سیڑھی ہے، آخری دجال ہے۔ پھر کردار کتنا بہتر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی، دجال کا زمانہ بھی ہو اور اس سورہ کے پڑھنے والے اپنے کردار کو بہتر رکھیں تو دجال بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو پتہ چلا ہم اپنی طریقے کو اس طرح لے کر آئیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر دیں تو ہمارے حق میں بہتری ہوگی۔ یہی آج آنے کا منشا ہے۔ ہم خیرات نہیں کرتے، ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے، ہمارے شیٹھ لوگ برباد ہو گئے اسی لیے انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے نہیں نکالے، آج وہ زکوٰۃ کے قابل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ تو ہم اسلام کے اس توازن کو بھول گئے، اس بیلنس کو بھول گئے۔ آؤ ہم خواجہ کے جشن پہ وعدہ کریں کہ ہم تمام توازن برقرار رکھیں گے، ہمارے گھروں کی بہتری، ہمارے گھروں کی طہارت، ہمارے گھروں کی پاکی، ہمارے بچوں کو تذکرے انبیاء اولیاء سنائیں گے، تو یہ ہمارے گھروں میں ہوتا رہے گا۔ تو یہی ہماری اصل ہے، اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ حافظ فتح محمد پوری جودھ پوری یہاں آئے، صوفی باصف آئے، آپ کو وہ تعلیمات سے آراستہ کیا۔ آج یہ قوم اس لیے بیٹھی ہے، اگر آپ اس طرح سے تعلیمات کو نہیں چلائیں گے، اب جو بچے آ رہے ہیں وہ شیطانی فطرت کے ہوں گے، پھر کہاں جائیں گے؟ وہی بچے آپ کو جوتا پھینک کر ماریں گے، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اس وقت پھر کتنے بھی تعویذ لو کچھ نہیں ہوگا، ماؤں کو ماریں گے، کل کی بہویں آئیں گی تو ساس کے چوٹیاں پکڑ کے ماریں گے، پھر کس کے تعویذ لوگے؟ اس سے بہتر ہے کہ خواجگان کا طریقہ اپنے گھروں میں نافذ کر دیں۔ آؤ ہم وعدہ کریں کہ ہم اپنے کردار میں بہتری لائیں، یہی منشا ہے، آج کی وقت کی پکار یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو طہارت، پاکیزگی اور نماز اور روزہ اور قرآن کی تلاوت کی طرف لے کر آئیں۔ اس منشے کو پورا کرنے کی خاطر آج کا یہ اسٹیج لگایا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی منشا نہیں تھا کہ تعلیمات لے کر آئیں، اور کسی قسم کی اور کوئی بات کرنے کا منشا نہیں تھا کہ کون نواسہ غوث اعظم ہے، کس کا ہار بڑا ہے، ہار کتنے پہنائے جائیں، کس کو کتنے ہاں، یہ کوئی صاحب علم اس چکر میں نہیں آیا ہے۔ ہر آنے والا علم والا اس نیت سے آیا ہے ہماری قوم کو کچھ چھوٹا سا سبق مل جائے اور ہم بہتری کی طرف آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تعلیمات کی طرف لے کر آئے۔ آج صوفی باصفہ نے ان علماء و حفاظ کو یہاں چھوڑ کر آپ کے لیے رہبری کے لیے راستے چھوڑ گئے کہ ہر بار ڈنڈا لے کے کب تک لڑیں، اس لیے کچھ حفاظ بنا دیے، کچھ علماء لا کر یہاں قیام کیا۔ ایک زمانہ تھا اس مسجد میں قاری شفیق صاحب یہاں امامت کیے، وہ بھی حضرت نے یہاں بھیجا تھا۔
آج عبدالغنی صاحب ہے، قمر عالم صاحب ہیں، یہ شخصیتوں کا یہاں قیام رہا۔ اب نئے جنریشن میں عبدالواحد صاحب آئے ہیں، حافظ رفیق صاحب آئے ہیں، پھر یہاں حافظ محمود صاحب، قاری شفیق صاحب کی جگہ آئے ہیں۔ یہ ان کے آنا پیٹ بھرنا نہیں، ان کے لیے اللہ پر ان کا توکل ہے، یہ توکل با خدا لوگ ہیں، جہاں جائیں گے رزق ان کے پیچھے چلے گا، لیکن آپ رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ کے شیخ نے یہ سب گلدستہ سجا کر آپ کے حوالے کیا ہے، لہذا آپ اپنے علماء کا ادب کیجئے اور اپنے آپ کو پاکیزگی زندگی کی طرف لائیں۔ یہی اجلاس کا اصل منشا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم وعدہ کریں کہ ہم باوضو چلیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تعلیمات غریب نواز کو باقی رکھیں گے، ہم اپنے کردار میں پاکی لائیں گے، ہم اپنے بچیوں کو باپردہ رکھیں گے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہی منشا ہے۔ اس منشے کو پورا کرنے کی خاطر ہم آج یہاں آئے ہیں، اور یہ علماء یہاں اسی لیے جلوہ گر ہوئے تھے کہ آپ کو کچھ درس دیں، اور یہ درس ہماری زبان سے ان کے منشے ہم نے آپ تک پہنچا دیے۔ یہی اجلاس ہے، تو اس کو لے کر چلنا ہماری اپنی زندگی کا اصل منشا ہے۔